آج کی ویڈیو کے اندر ہم چین کتنا طاقتور ہے اس پر مکمل ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کر لیں، اور چین کی فوج کتنی طاقتور ہے اس پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ دنیا میں چین دفاع پر خرچ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ چین تیزی سے اپنی فوج پیپلز لبریشن آرمی کو جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ چین امریکہ کی دفاعی طاقت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ 2017 میں دفاع پر $150 ارب خرچ کرنے والے اس ایشیائی ملک نے 2015 کے بعد پہلی مرتبہ تائیوان میں فوجی مشق کی۔ اس کا مقصد نیم خود مختار تائیوان کے سامنے اپنی فوج قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ صدر شی جنگ پنگ کی قیادت میں چین نے اپنے فوجی ساز و سامان اور اسلحے کو جدید کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں کمیونسٹ پارٹی کی 19ویں قومی کانگریس میں شی جی پنگ نے کہا تھا کہ انہیں سن 2035 تک پیپلز لبریشن آرمی PLA کو موجودہ دور کی مناسبت سے جدید کرنا ہوگا اور اسے سن 2050 تک دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شامل کرنا ہوگا۔ فوج کے مختلف شعبوں میں ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن چین نے سب سے زیادہ ترقی فضائیہ اور بری افواج میں کی ہے۔ ان کی دونوں شعبوں میں چین نے تکنیکی صلاحیت اتنی بڑھا لی ہے کہ اب وہ امریکہ سے پیچھے نہیں ہے۔ چین J-20 خفیہ جنگی طیاروں پر مبنی ایک یونٹ بنانے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں امریکہ کی اجارہ داری کو چیلنج کر سکے گا۔ اس کے علاوہ فضا میں ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے PL-15 میزائل، 055 کروز اور جدید رڈاروں کے باعث چین کی کوشش ہے کہ امریکہ یا اس کے اتحادی چینی سرحدوں یا ساحل کے قریب نہ آ سکیں۔ رانڈ کارپوریشنز کے ایک سینئر سیاسی تجزیہ کار مائیکل چیز نے DW کو بتایا کہ چین کئی شعبوں میں متاثر کن ترقی کی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے دشمن کو دور رکھنے اور مستقبل میں جنگیں جیتنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنی فوج کو جدید بنانے اور عسکری صلاحیتوں کو بڑھانے کے باوجود چین اب بھی مشترکہ جنگی آپریشنز کا تجربہ اور تربیت نہیں رکھتا۔ ان مسائل کے حل کے لیے چینی صدر نے بدعنوانی کے خلاف ایک اہم مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور PLA میں تنظیمی تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں چین کی دفاعی پالیسی اور فوجی ترقی کی ریسرچر کے مطابق شی جن پنگ کی قیادت میں چین ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کے عسکری عزائم کی تکمیل میں ممکنہ طور پر خلل ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چین نے ان ممالک میں اپنی سرمایہ کاری کافی بڑھا لی ہے جو غیر مستحکم ہے۔ اس کے علاوہ اپنی سرمایہ کاری چینی شہریوں کے تحفظ کی خاطر چین یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنی فوجی طاقت کو دنیا میں بڑھ کر دکھانا ہوگا۔ عوامی جمہوریہ چین، جسے بطور چین بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جو براعظم ایشین کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ 9,05,96,960 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔
دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کل رقبہ رکھنے والا ملک ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی سرکاری زبان مینڈرائن ہے جسے 800 ملین سے زیادہ افراد بولتے ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کی سب سے زیادہ وسیع بولی والی زبان ہے، لیکن یہاں چینی زبانیں اور بولی یہ بھی ہیں جو سرکاری طور پر کچھ صوبوں میں تسلیم شدہ، جیسے کہ دوسری طرف اس کی سرکاری کرنسی جسے چینی یوان بھی کہا جاتا ہے، یہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ذریعے ریزرو کرنسی کے طور پر استعمال ہونے والی کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ عوامی جمہوریہ جو قائم ہے وہ 1949 میں چینی کمیونسٹ پارٹی نے رکھی تھی۔ اس کے بعد چینی خانہ جنگی اور چینی نیشنلسٹ پارٹی کے مابین ختم ہوئی تھی۔ اس خانہ جنگی نے 1912 میں شروع ہونے والی پہلی جمہوریہ کا خاتمہ کیا۔ چائنا کی اہم خصوصیت یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین کی آبادی سن 2016 کے آخر تک 1386 ارب 710 ہزار باشندوں کی تعداد تک پہنچ گئی، جس نے اسے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بنا دیا۔ یہ ایک جماعتی ریاست ہے۔ چینی حکومت کی پوری حکومت ایک سیاسی جماعت چینی کمیونسٹ پارٹی (CCP) سے بنی ہے۔ ملک میں قانونی طور پر 8 پارٹیاں ہیں جو PCC سے مختلف ہیں، لیکن آئین PCC کو اقتدار میں واحد جماعت کے طور پر قائم کرتا ہے اور یہ کہ دوسری فریقوں کو اپنی وجود کی شرط کے طور پر اسے قبول کرنا چاہے۔ باقی قانونی سیاسی جماعتیں سوشلسٹ، مرکز پرست یا کومینٹنگ پارٹی کی مخالف ہے۔ یہ 22 صوبوں، 5 خود 3 مختار علاقوں، 2 خصوصی انتظامی خطوں اور 4 وسطی علاقوں میں مرکزی دائرہ اختیار میں تقسیم ہے۔ عوامی جمہوریہ چین 22 صوبوں پر مشتمل ہے۔ یہ تعداد سیاسی اور انتظامی تقسیم کی پہلی سطح ہے۔ ان میں سے بیشتر خانقاہوں کے دور سے قائم ہے۔ دوسری طرف اس کے علاقے میں اس کے 5 خود مختار علاقے ہیں جو ملک میں موجودہ نسلی اقلیتوں سے وابستہ ہیں: اندرونی منگولیا، تبت، چین کی بڑھتی دفاعی قوت پر مغربی ممالک کی تشویش کس حد تک درست ہے؟ اس وقت چین اپنی مسلح افواج کی قوت میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی، جوہری ہتھیاروں اور مصنوعی ذہانت میں چین کی تیز رفتار پیش رفت نے بہت سے ایسے مغربی مبصرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے جن کا ماننا ہے کہ فوجی طاقت کے عالمی توازن میں بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کی مسلح افواج کو سن 2035 تک انتہائی جدید خطوط پر استوار ہونے کا حکم دیا۔ صدر شی جن پنگ کے اس حکم کے مطابق چینی مسلح افواج کو سن 2049 تک
عالمی پائے کی فوجی طاقت بننا چاہیے جو جنگی لڑنے اور جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ زیادہ اخراجات میں کچھ بین الاقوامی ماہرین نے چین کو شفافیت کے فقدان کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان ماہرین کا دعویٰ ہے کہ چین اپنے دفاع پر کتنا خرچ کرتا ہے اس سے متعلق اعداد و شمار کی متضاد رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ جوہری ذخائر میں اضافہ۔ نومبر میں امریکی محکمہ دفاع نے پیش گوئی کی تھی کہ چین موجودہ دہائی کے آخر تک اپنے جوہری ذخیرے کو 4 گنا تک بڑھا دے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق چین کا ممکنہ طور پر سن 2030 تک کم سے کم 1000 وار ہیڈز جوہری ہتھیار رکھنے کا ارادہ ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے امریکی محکمہ دفاع کے اس دعوے کو انتہائی نامناسب اور جانبدارانہ قیاس آرائی قرار دیا اور مزید کہا کہ جوہری قوت کو کم سے کم سطح پر رکھا گیا ہے۔ تاہم اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین جو جوہری ہتھیاروں کے عالمی ذخیرے پر سالانہ جائزہ رپورٹ شائع کرتے ہیں، چین ابھی تک 5550 وار ہیڈ کے امریکی ذخیرے کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، لیکن اس کی جوہری تیاری کو مغربی فوجی بالادستی کے لیے سب سے بڑے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لندن میں رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے مطابق چین کے جوہری ہتھیار ہی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہائپرسونک مستقبل۔ ہائپرسونک میزائل آواز سے بھی 5 گنا زیادہ تیز رفتار کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں ICBM جتنے تیز تو نہیں ہوتے، تاہم دوران پرواز ان کا سراغ لگا پانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ کئی فضائی دفاعی نظام ان کے سامنے سے بس نظر آتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چین کو معلوم ہے کہ وہ اب بھی بہت پیچھے ہے، اس لیے وہ دوسری طاقتوں سے آگے نکلنے کے لیے بڑی پیش رفت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہائپرسونک میزائلوں کی تیاری ان کی ان کوششوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ چین نے ہائپرسونک میزائلوں کے تجربے کی تردید کی ہے، لیکن مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ موسم گرما میں چین کی طرف سے 2 راکٹ لانچ کیے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی فوج انہیں حاصل کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ واضح نہیں کہ چین کون سے نظام تیار کر رہا ہے۔ عام طور پر اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں: ہائپرسونک گلائیڈ میزائل جو زمین کے ماحول میں رہتے ہیں، فریکشنل آربیٹل جو ہدف کی طرف تیزی سے بڑھنے سے قبل زمین کے مدار میں کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ چین ان دونوں نظاموں کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یوں ممکن ہے کہ چین نے ایک FOES خلائی جہاز سے ہائپرسونک میزائل فائر کیا۔ امریکہ محکمہ دفاع کے مطابق چین اب ذہانت پر مبنی جنگ یا تخریبی ٹیکنالوجیز، خاص طور پر مصنوعی ذہانت پر مبنی مستقبل کے فوجی طریقے حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ چین کی اکیڈمی آف ملٹری سائنس کو یہ یقینی بنانے کا
مینڈیٹ دیا گیا کہ یہ سول ملٹری ملاپ کے ذریعے ہو، دوسرے لفظوں میں چینی نجی شعبے کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ملک کی دفاعی صنعتوں کے ساتھ جوڑے جائے گا۔ سب سے بڑی بحریہ لیکن سب سے طاقتور نہیں، چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی بحریہ والا ملک بن گیا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جہازوں کی تعداد کا سادہ موازنہ بہت سے عوامل میں صرف نظر کر دیتا ہے جو صحیح معنوں میں کسی بھی ملک کی بحریہ کی صلاحیتوں کا تعین کرتا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسے رجحانات کا جائزہ مفید ہو سکتا ہے۔ فی الحال امریکہ بہت سی بحری صلاحیتوں میں ایک مضبوط برتری کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جس میں چین کے 2 طیارے بردار جہازوں کے مقابلے میں اس کے پاس ایسے 11 جہاز ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے پاس جوہری آبدوزیں، کروز اور تباہ کن جہاز یا بڑے جنگی جہاز بھی ہیں۔